ربا کی متبادل صورت جو ہے، دیکھیے ربا کی متبادل صورت، اگر تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ رقم رکھوائیں اس پہ لازماً آپ کو نفع ملے، تو اس کا کوئی متبادل اسلام میں نہیں، اس لیے کہ حرام ہے۔ حرام کا متبادل کیا ہوگا؟ زنا کا متبادل کوئی نہیں ہے۔ نکاح آپ کہیں گے تو نکاح تو متبادل نہیں ہے زنا کا۔ زنا تو یہ ہے کہ آپ نے جنسی خواہش پوری کی اور اسے پیسے پکڑایا اور چھٹی، نہ آپ کا اس سے کوئی واسطہ نہ اس کا آپ سے کوئی واسطہ۔ اگر کوئی حمل رہ گیا ہو تو وہ جانے، اس کی بلا جانے، آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں، آپ اس بچے کے ذمہ دار نہیں، کفیل نہیں، کچھ نہیں۔ تو یہ زنا ہے۔ اور جب آپ کسی عورت سے نکاح کرتے ہیں، پھر وہی فعل جب آپ کرتے ہیں تو اب آپ کی ذمہ داری ہے، اس عورت کا نان نفقہ آپ کے ذمے ہے، اولاد ہوگی تو آپ اس کے باپ ہیں، آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ تو نکاح کو آپ زنا کا متبادل نہیں کہہ سکتے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ضرورت جو ہے انسان میں اللہ نے رکھی ہے، جنسی تقاضا، وہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کا راستہ اس کے لیے کھول دیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ کاروبار میں جو ضرورت پیش آتی ہے کہ رقم جمع ہو، جمع کر کے بڑا کام کریں، تو شراکت کا راستہ شریعت نے کھولا ہوا ہے۔ مضاربت اور شراکت، یہ دو راستے پورے کھلے ہوئے۔ اگر تو ان دونوں کی پابندی کرنی ہے، شریعت کے اوپر چلنا ہے، تو دونوں سے سارا کام ہو سکتا ہے، کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر شریعت کی پابندی نہیں کرنی ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر اللہ کے اور اس کے رسول کے خلاف جنگ جاری رکھیے۔ بلا شبہ سودی نظام حرام اور ناجائز ہے، کوئی بھی مسلمان اس کو جائز نہیں کہہ سکتا، مگر اس قدر اخلاقی فقدان میں اس کو کس طرح امپلیمنٹ کرے، میرے سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ حرام شے کو تو امپلیمنٹ کرنا آسان ہے، اس کے لیے کسی اخلاق کی ضرورت نہیں ہے، طاقت کی ضرورت ہے، قانون کو نافذ کرنا ہے، وہ تو طاقت کے ذریعے سے ہو جائے گا۔ مغالباً ان کی مراد یہ ہے کہ اگر شراکت کرتے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ بے ایمان ہیں، یہ حساب صحیح نہیں رکھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، تو یہ معاملہ تو جو ہے زندگی کے ہر گوشے سے متعلق ہے۔ اس کے لیے تعزیری قوانین بنائے جائیں، اگر ثابت ہو جائے کسی شخص نے ایسی غلط حرکت کی سخت سزا دی جائے تو خود ہی جو ہے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ دو چار کیسز کو بھی پکڑ لیا جائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے امریکہ میں سب سے زیادہ لوگ جس سے جو یعنی خائف ہوتے وہ آئی آر ایس ہے، جو یہ ٹیکسیشن کا محکمہ ہے۔ وہاں بڑی کھلی چھوٹ ہے، آپ جو دے دیں گے، جو بھی آپ کے ریٹرن آئیں گے وہ قبول کر لیتے ہیں، لیکن وہ پھر کہیں کہیں سیمپل چیکنگ کرتے ہیں۔ اس سیمپل چیکنگ میں جو پکڑا جائے تو اس کی قیامت آ جاتی ہے، اسے وہ سزا ملتی ہے کہ اس کے سات پشتوں کی جو ہے وہ اس کا کچوبر نکل جاتا ہے۔ چنانچہ مین ہیٹن میں جو سب سے بڑی بلڈنگ ہے، جو اب تو خیر بن گئی ہے، وہ ٹریڈ سینٹر، اس سے پہلے جو امپائر اسٹیٹ بلڈنگ تھی اس کی مالکہ یہودی عورت ہے، اس کو جو جیل میں ڈالا ہوا ہے اس وقت، اتنی بڑی وہ عورت، اس کا حیثیت جو ہے سیاسی بھی جیل میں پڑی ہوئی۔ اگر آپ نے ٹیکس کے معاملے میں ذرا غلط حرکت کی ہے تو پھر وہاں سخت ترین جو قوانین ہیں۔ اسی طرح کے اگر کوئی غلط حساب رکھتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، مقدمہ بنائیے، ثابت ہو جاتا ہے ایسے سزا دیجیے، دو چار کو سزا مل جائے گی، اس کے بعد ٹھیک ہو جائے گا معاملہ۔ لیکن اس عذر سے ہم حرام کو حلال نہیں کر سکتے۔ ایک صاحب تجارت کے لیے کچھ رقم لیتے ہیں، اس سال کے بعد ان سے حساب طلب کریں تو وہ پورا خسارہ ظاہر کر دیں گے، جیسا کہ اس دور میں ہو رہا ہے۔ یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ آپ دیکھیں کون شخص ہے، معتمد علیہ ہے، نہیں ہے، آپ بھی کوئی آپ کر سکتے ہیں کہ حساب کتاب کو گاہے گاہے جا کر چیک کرتے رہیں۔ بہرحال کچھ اللہ پر توکل کیجئے، یہ ٹرانزٹری ایک فیز ہوگا ہمارا، کہ ابھی لوگوں کے اخلاق اس درجے کو نہیں آئے ہیں اور وہ ہم راستہ ایک بند کر رہے ہیں۔ اس میں کچھ اونچ نیچ ہو جائے گی، کچھ لوگوں کو نقصان بھی ہو جائے گا، تو وہ تو نقصان ہر شکل میں ہو سکتا ہے۔ آپ آج بینک سے رقم نکال کے لائے ہیں اور ڈاکہ پڑ گیا، چوری ہو گئی، کیا نہیں ہو سکتا۔ اس حوالے سے کچھ نقصان بھی برداشت کریں گے اگر ایک سود کی ایریڈیکیشن میں، تو انشاءاللہ اس پر بھی اجر ملے گا۔ کہ ایک جج صاحب نے بہت ہی اچھی بات کہی کہ انشاءاللہ اس نظام کے خلاف سب سے پہلا بڑا پتھر ہم ماریں گے۔ تو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا تیری آواز مکے اور مدینے، اللہ کرے کہ واقعتاً یہ جو شیطانی اور ابلیسی نظام ہے انٹرسٹ بیس بینکنگ کا، اس کو رجم کرنے کا آغاز اسی سلطنت خدا داد پاکستان سے ہو۔ اگر ایسا ہو تو یہ احق بہا و اہلہا والی بات ہے۔ پاکستان چونکہ سلطنت خدا داد ہے، لہذا اسی کو زیادہ حق بھی پہنچتا ہے کہ اس ابلیسی نظام کے خلاف اس کو رجم کرنے میں پہلا پتھر یہاں لگے۔ اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو دعا کرنی چاہیے
اس لیے کہ دعا بہت بڑی شے ہے، اور دعا مخ العبادہ، دعا هو العبادہ۔ آپ دعا کریں، اپنے خاص جو اوقات ہیں ان میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان جج صاحبان کو ہمت بھی دے، جرأت بھی دے، ہدایت بھی دے، اور صحیح بات کے لیے ان کے سینوں کو کھول دے، اور ان کے اندر یہ توفیق انہیں دے کہ وہ اس کو برملا اعلان کریں۔ اس ضمن میں یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حکومت نے بھی زیادتی کی اور کورٹ نے بھی میرے نزدیک غلطی کی کہ یہ ذمہ داری اپنے اوپر گویا کہ اوڑھ لی یا قبول کر لی کہ اس کا متبادل نظام بھی پیش کرے، حالانکہ کورٹ کا بنیادی طور پر یہ کام نہیں ہے۔ عدالت کا کام یہ تھا فیڈرل شریعت کورٹ کا کہ وہ قرار دے دے کہ آیا یہ ربا ہے یا نہیں، اس نے دے دیا۔ اب یہ کہ شریعت اپیلیٹ بینچ کا کام یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ آیا وہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا، اور اس کے بارے میں اگر صحیح تھا توثیق کر دے۔ متبادل اس کا نظام جو ہے بنانا یہ حکومت کی ذمہ داری تھی۔ حکومت کی بدنیت کی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ 8 سال اس نے اس میں گزار دیے ہیں۔ اس دوران میں محنت کرتی، کوشش کرتی، اسکالرز کو جمع کرتی، علماء کو جمع کرتی، کوئی کوشش سرے سے نہیں ہوئی، بلکہ جس سے میں کہتا ہوں کہ ان کی نیت پر جو آخری میرے نزدیک جو ہے اس کے غلط ہونے پر جو مہر تصدیق ثبت ہوئی ہے وہ یہ کہ خود اسی دور میں آ کر نواز شریف صاحب نے ایک کمیٹی بنائی، ان کے اپنے وزیر مذہبی امور راجد رفیع الحق صاحب اس کے سربراہ ہوئے کہ کوئی متبادل نظام بنایا جائے۔ اس کمیٹی نے بہت محنت کی، بہت کوشش کی، میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ اس میں بہت سے لوگوں نے دن رات جو ہے اپنی جد و جہد کی ہے، ایک رپورٹ مرتب کی ہے، لیکن اسے بھی بند کر کے رکھ دیا۔ اس پر آغاز تو کرتے، کوئی آغاز تو ہو، پھر بھی اگر کوئی شے اس میں رہ جائے تو اس کے بارے میں دوبارہ جو ہے غور و فکر ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ کم سے کم اس کا آغاز تو کر دیا جاتا اپنی کمیٹی، لیکن نہیں۔ بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اب دعا کیجئے کہ کورٹ نے اگر یہ ذمہ داری سنبھال لی ہے تو اس کے ضمن میں بھی وہ کوئی واقعتاً صحیح متبادل نظام بھی پیش کر سکے۔ جہاں تک میرا ذاتی معاملہ، میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ جہاں تک تو ہے سود کی حرمت اور اس کی حکمت، اور یہ کہ بینک انٹرسٹ کا بھی ربا ہونا، اس کے ضمن میں تو پورا انشراح صدر، اور میں اس پر پوری گفتگو بھی کر سکتا ہوں، دلائل بھی دے سکتا ہوں۔ میں اس کے لیے بہرحال چونکہ میں قرآن حکیم کا ایک طالب علم ہوں، اس میں مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، لیکن یہ جو دوسرا پہلو ہے میرے نزدیک یہ کام ہے ان لوگوں کا کہ جو فائنینس کے ماہرین ہوں، اقتصادیات کے ماہرین ہوں، جدید جو بھی کمپلیکیشنز ہیں فائنینس کی اور مالیات کی اس سے واقف ہوں، ان مسائل کو اچھی طرح جانتے ہو، تو یہ کام ان کے کرنے کا ہے۔ اسی لیے میں نے اپنے آپ کو اس عدالتی عمل کے اندر کوئی فریق نہیں قرار دلوایا، نہ میں نے اس میں کوئی عملی حصہ لیا ہے، لیکن ابھی مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول کا جو ہے بہت غلط استعمال ہو رہا ہے۔ جو لوگ بھی اس فیصلے کے خلاف، فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف یعنی بینک انٹرسٹ کے حق میں دلیلیں دے رہے ہیں، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی استعمال ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیک نیتی کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا یہ کام۔ حضرت عمر نے یہ فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت موجود ہے کہ یہ سود کی حرمت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں اس کے ضمن میں آخری حکم آیا، اور ابھی ہم پوری طرح نہیں سمجھ پائے تھے کہ سود کن کن چیزوں میں انوالوڈ ہے، سود کی کون کون سی شکلیں ہیں، کہ حضور کا انتقال ہو گیا۔ لیکن اس سٹیٹمنٹ آف فیکٹ کے بعد جو بات حضرت عمر فرما رہے ہیں وہ یہ ہے فَدَّعُوا الرِّبَا وَالرِّبَا، تو دیکھو مسلمانوں، ربا جو واضح طور پر ربا ہو اسے تو چھوڑنا ہے ہی، جہاں شک بھی پیدا ہو جائے کہ یہ ربا ہو سکتا ہے اسے بھی چھوڑ دو۔ تو اصل میں تو ان کا فرمانا یہ تھا کہ یہ اتنی خراب شے ہے، اتنی بڑی خبیث شے ہے کہ جہاں شائبہ بھی پیدا ہو جائے، چاہے یقین سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ربا ہے، لیکن شائبہ بھی، امکان بھی ہو جائے کہ ہاں یہ ربا ہو سکتا ہے تو اس کو بھی چھوڑ دو۔ فَدَّعُوا الرِّبَا وَالرِّبَا، لیکن یہ اس ریبا کو، دعو ریبا، اس کا مطلب یہ ہوگا جہاں شک ہو چھوڑو اس کو، مطلب اس کو چلنے دو۔ یہ مفہوم اگر لیا جا رہا ہے تو یہ تو واقعہ یہ ہے کہ بالکل اس کی منشا کے خلاف، یہ تو ایک تحریف ہے
کہ جو ان کے اس قول کے اندر کی جا رہی ہے۔ بہرحال میں توقع یہ رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ کچھ نہ کچھ خیر ضرور برآمد ہوگا، کوئی نہ کوئی آغاز تو ہو جائے گا۔ اب اس کو کسی اور بہانے سے اسے معرض التوا میں انشاءاللہ تعالیٰ اس مسئلے کو نہیں ڈالا جا سکتا۔ واللہ عالم، یہ میری ایک رائے ہے، رجائیت کہہ لیجیے اسے، امید ہے۔ میں یہاں خاص طور پر جو آج ذکر کر رہا ہوں اس کا، وہ اس اعتبار سے کہ میری جو ملاقات بہت سے لوگ ہیں کہ جو ضمن میں کام کر رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں، پہلے بھی انہوں نے کیا ہے، بہت سے لوگ ہیں محنتیں کر رہے ہیں، عدالت میں پیش ہو رہے ہیں۔ جماعت اسلامی نے بھی ایک جو ہے پینل وہاں پر اس کے لیے جو ہے اپنی طرف سے معین کیا ہوا ہے۔ تو یہ جو لوگ بھی محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں اور دین حق کی جو ہے تائید کے لیے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے اجر و ثواب پائیں گے۔ لیکن میری ملاقات جن لوگوں سے بھی ہوئی ہے، ان ایسے حضرات میں سے، ان میں سے 2 حضرات کے بارے میں واقعہ یہ ہے کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ جس قدر ان کے اندر اس ایشو پر خلوص و اخلاص تھا اور جس قدر کنسرنڈ تھے اور ہیں، میں نے ان کی طرح کا کنسرنڈ شخص، اتنا اس معاملے میں مخلص شخص، اور یہ کہ سود کی شناخت کتنی ہے، اس کی خباثت کس درجے کی ہے، اس پر پورا انشراح اور اس کا پورا ادراک اور شعور جو ہے میں نے نہیں پایا، سوائے ان 2 اشخاص کے جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ ایک وہ جو مرحوم ہو گئے، شیخ محمود احمد مرحوم، آپ کو یاد ہوگا کئی سال پہلے یہاں میں نے ان کی 2 کتابوں کا تعارف کرایا تھا۔ ایک اردو میں سود کی متبادل اساس، ادارہ جو ہے یہاں کا ثقافت اسلامیہ، اس نے شائع کی تھی، اور ایک انگریزی میں ٹورڈز انٹرسٹ فری بینکنگ، میں نے تعارف کرایا تھا۔ بہت اچھی بھلی تعداد میں پھر یہاں فروخت ہوئی تھی وہ کتابیں، لوگوں نے مطالعہ کیا تھا۔ ان کی ایک بہت بڑی کتاب جو ہے ضخیم، مین اینڈ منی، وہ بدقسمتی سے جو پبلشر ہے وہ کوئی برطانیہ کا پبلشر ہے، وہاں کے کسی پریس سے وہ چھپائی جا رہی تھی، اور شیخ صاحب کے جو پسماندگان ہیں، ان کے جو بیٹے ہیں، وارث ہیں، ان کے مابین کوئی جھگڑا ہے کاروباری، جس کی وجہ سے وہ کتاب کہیں بند ہو کر رہ گئی ہے، ورنہ وہ واقعتاً یہ کہ ایک عظیم کتاب ہوتی۔ میں نے اس شخص کے اندر جس قدر درد پایا تھا، حالانکہ وہ بھی معاشیات کے میدان کے آدمی نہیں تھے، انگلش لٹریچر کے پروفیسر رہے، لیکن سود کے خلاف جس قدر نفرت میں نے ان کے اندر محسوس کی، واقعتاً مجھے کسی بڑے سے بڑے عالم کے اندر بھی وہ بات نظر نہیں آئی۔ جس طرح میں نے بارہا آپ کے سامنے اقرار کیا ہے کہ قرآن مجید کی عظمت کا جو انکشاف میں محسوس کرتا ہوں کہ علامہ اقبال پر ہوا ہے، وہ اور کسی شخص پر میرے علم کی حد تک، ہو سکتا ہے کوئی شخص جس کو میں نہ جانتا ہوں، لیکن جن کو میں جانتا ہوں، کسی بڑے سے بڑے عالم کے بھی ذہن پر اور قلب پر اور اس کے شعور پر، اندرونی اس کی جو بصیرت ہے، اس پر قرآن کی عظمت کا وہ انکشاف نہیں ہے کہ جو انکشاف علامہ اقبال کے ہاں ہے۔ اسی طریقے سے سود کی شناخت کے ہاں جو انکشاف شیخ محمود احمد مرحوم کی ذات میں نے محسوس کیا تھا، وہ کسی اور کے ہاں آج تک محسوس نہیں کیا۔ انہوں نے ایک نظام تجویز کیا تھا، بہرحال اس کا ذکر میں بعد میں کروں گا۔ دوسری شخصیت ابھی اس وقت زندہ اللہ کے فضل سے موجود ہے، ہمارے مابین اس مجمع میں بھی موجود ہیں، عبد الودود خان صاحب۔ یہ بھی نان ٹیکنیکل آدمی ہے، اس اعتبار سے انجینئر ہیں، ریاض میں مقیم ہے سعودی عرب میں، لیکن جس طریقے سے کہ وہ یہاں آ کر ڈیرا ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو سماعت ہو رہی ہے، اردو میں انہوں نے ایک کتاب لکھی ربا، انٹرسٹ، سود، اور پھر یہاں آ کر اب انہوں نے ایک کتاب انگریزی میں طبع کرائی اپنے خرچ سے، اور اسے مفت بھی لوگوں کو دے رہے ہیں، مفت ہی دے رہے ہیں۔ یعنی جب کوئی آدمی پوچھتا بھی ہے کہ یہ کتاب کہاں ملتی ہے، کیا اس کی قیمت ہے، چنانچہ میرے یہاں بھی ایک گفتگو ہو رہی تھی، بعض حضرات تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اپنے ذاتی خرچ سے وہ کتاب، جو میں نہیں سمجھتا کہ 100 روپے سے کم لاگت آئی ہو اس کتاب کے ایک نسخے پر، لیکن وہ تقسیم کر رہے ہیں، لوگوں کو دے رہے ہیں۔ ان کے اندر بھی جو نفرت سود کے خلاف ہے، جو جذبہ ہے کہ کسی طرح اس لعنت سے اللہ تعالی ہمیں نجات دے، اور اس نجات کا جو ہے اس کا آغاز، اس کے آغاز کا صحرا جو ہے اس سلطنت خداداد پاکستان کے سر بندھے،
تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شیخ محمود احمد کی شخصیت کا ایک بروز جو ہے وہ عبد الودود خان صاحب کی صورت میں اس وقت موجود ہے۔ شیخ محمود احمد نے جو ایک تجویز کیا تھا، اصل میں ایک بڑا ٹیکنیکل مسئلہ یہ ہے کہ بینکنگ کے نظام کا متبادل اگر آپ دیں گے تو اس میں جہاں تک تو ہے انویسٹمنٹ کا معاملہ، تو اسلامی فقہ کے اندر شراکت ہے، مشارکت جسے ہم کہتے ہیں، مضاربت ہے، اور پھر یہ کہ اجارہ ہے۔ یہ تین شکلیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے رقوم انویسٹ کی جا سکتی ہیں۔ لیکن یہ کہ بینکنگ ایز سچ جو ایک انسٹیٹیوشن ہے، یہ تو موڈز آف انویسٹمنٹ تو ہو گئے، ٹھیک ہے، اس میں جو بھی اعتراضات پیش کیے جاتے ہیں ان کے جوابات بھی انہوں نے اپنی کتاب میں دیے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بینکنگ ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت سے جس پروسیس کا نام ہے، اس کا متبادل جو ہے وہ صرف شیخ محمود احمد نے تجویز کیا ہے۔ وہ TMCL کے نام سے ہے، ٹائم ملٹیپل کاؤنٹر لون۔ کوئی شخص 10 لاکھ روپیہ ایک سال کے لیے بینک سے لینا چاہتا ہے تو وہ 1 لاکھ روپیہ 10 سال کے لیے بینک کو قرض دے دے، عوض معاوضہ گلا ندارت، 2 قرض ہیں جو برابر کے ہو گئے، ٹائم کے ساتھ ملٹیپل ہو گیا اس کا، تو ٹائم ملٹیپل 10 لاکھ ایک سال کے لیے اور 1 لاکھ 10 سال کے لیے، ٹائم ملٹیپل ایکول ہو گیا۔ اس سے یہ کہ بینکنگ کا نظام بھی چل سکتا ہے۔ چھوٹے موٹے قرضے بھی تو لوگوں کو لینے ہوتے ہیں، صرف بڑی انویسٹمنٹ کا تو معاملہ نہیں ہوتا۔ وہ کس بنیاد پر لیں، وہ بینک کس بنیاد پر دیں؟ اگر وہ خالص قرض حسنہ ہی کا معاملہ ہو تو بینک کے پاس پھر اس نظام کو چلانے کے لیے اس کے پاس کہاں سے کوئی سرمایہ آئے گا؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے کسی کے پاس کوئی لیٹر آف کریڈٹ ہے، کوئی ہنڈی ہے، اسے 6 مہینے بعد 10 لاکھ روپیہ ملنے والا ہے، لیکن اس سے آج ضرورت ہے، وہ کہتا ہے صاحب یہ رکھ لیجئے، یہ آپ کے پاس، تو مجھے ذرا 10 لاکھ روپیہ دے دیجئے 6 مہینے کے لیے۔ تو یہ کام ظاہر بات ہے کہ اب یہ انویسٹمنٹ کا کام تو نہیں ہے، یہ کوئی شراکت یا مضاربت یا اجارے کے حوالے سے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، لیکن یہ مسئلہ تو دنیا میں ہے، بالفعل ہے۔ ان مسائل کا حل جس کو کہ بینکنگ ایز سچ ڈیل کرتی ہے، اس کے لیے واقعہ یہ ہے کہ جو بھی متبادل آج تک تجویز کیے گئے ہیں ان میں ایک ہی ہے جو وائبل ہے، جو چل سکتا ہے، جس سے کہ یہ نظام جو ہے ایک دم تلپٹ نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہ سود تو اس میں سے نکل جائے گا، لیکن یہ بڑے ہی اسموتھلی جو ہے یہ ٹرانسفر ہو جائے گا پورا نظام۔ تو اس پر انہوں نے کام کیا ہے، ان کے اسی TMCL والے پروسیس کو آگے بڑھا کر اپنی کتاب کے اندر اس کو نمایاں کیا ہے۔ وہ یہاں موجود بھی ہیں، آپ ذرا کھڑے ہو جائیں، جو حضرات بھی چاہیں ان سے جمعے کے بعد ملاقات کرنا چاہیں تو وہ جمعے کے بعد ملاقات بھی کر لیں۔ ویسے یہ بہت سادہ بنش، ذرا ادھر بھی پیچھے بھی ذرا لوگوں کو اپنی زیارت کرا دیتے آپ، بہت سادہ مزاج آدمی ہے، اس لیے عام طور پر جو ہے کل یہ شکایت کر رہے تھے کہ بعض لوگوں کے بارے میں کہ وہ کوئی لفٹ نہیں دیتے مجھے، تو میں نے 1-2 حضرات سے بات بھی کی تو محسوس کیا کہ ان کا اندازہ صحیح ہے۔ اصل میں درویش منش آدمی ہو، سادہ مزاج ہو، سادہ کپڑے میں ہو، تو لوگوں کے جو ہے کچھ اپنے ایک معیارات ہیں کسی شخصیت کو ایسس کرنے کے۔ اس حوالے سے میں نے آج آپ کا یہ وقت لیا ہے کہ اگر آپ میں کچھ حضرات ایسے ہوں کہ جو اس معاملے میں دلچسپی بھی رکھتے ہوں، سمجھ بھی رکھتے ہوں، اور جو یہ سمجھتے ہوں کہ وہ اس معاملے میں کسی درجے میں بھی، اب یہ جو آخری سٹیج ہے اس پر کوئی مؤثر رول پلے کر سکتے ہیں، ججز کے ساتھ جن کے کوئی تعلقات ہوں ان کے ساتھ اگر کوئی بات چیت کا موقع ہو، چونکہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، اثر انداز ہوتی ہیں، اور یہاں کسی کا ایسا تو ہے نہیں کہ کسی کا ذاتی کوئی مسئلہ ہو اور اس ذاتی مسئلے میں آپ کہیں جا کر کسی سے سفارش کر رہے ہو کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف۔ یہ تو دین کا معاملہ ہے، ملک کا معاملہ ہے، ملت کا معاملہ ہے۔ اس اعتبار سے اگر کچھ حضرات ایسے ہوں تو وہ ان سے رابطہ کر کے ان سے کتاب بھی وہ، اور وہ ہدیتاً ہی وہ کتاب بھی پیش کر دیں گے، وہ حاصل کریں، اسے پڑھیں، زیادہ ضخیم تو نہیں ہے، اور آپ آسانی سے پڑھ سکیں گے۔ جنہیں بھی کوئی نہ کوئی مس ہے ان معاملات سے، عام آدمی جو ہے کہ جو ان معاملات سے بالکل جو ہے کوئی بہرہ مند نہیں ہے، اس کے لیے مشکل ہے۔ بہرحال میں نے اسی لیے ان کا تعارف آج یہاں کرایا ہے کہ شاید کہ اس مجمع میں جو لوگ موجود ہیں ان میں سے کوئی ان کے ساتھ اگر رابطہ کریں تو کوئی اللہ تعالیٰ بہتری کی شکیل پیدا کر دے۔